ساری دنیا کے نام. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات. فیضان مدینہ کراچی میں 8 اپریل 2026 کو کراچی سٹی اور ڈسٹرکٹ کو ٹاؤن مشاورت کا مدنی مشورہ 12 دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. بالخصوص ماہ اپریل ماہ اجتماع کے حوالے سے گفتگو ہوئی. نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی. فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد. رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری کا سنت و بھرا بیان. درود پاک اور دعائیں پڑھائی گئیں. ذکر اللہ، دعا اور صلاۃ و سلام کا سلسلہ بھی ہوا. کراچی سمیت ملک کے سینکڑوں مقامات پر ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوئے. اراکین شورا اور مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے. شرکاء اجتماع کو نماز کی پابندی، علم دین سیکھنے، دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ترغیب دلائی گئی. دعوت اسلامی کے تحت ماہ اپریل ماہ اجتماع مناتے ہوئے دنیا کے مختلف ممالک میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات، مختلف شبجات کے اشکان رسول کی شرکت، تلاوت و نعت اور سنت و بھرے بیانات، دعا اور صلاۃ و سلام بھی ہوا. نواب شاہ سندھ کے مدرسۃ المدینہ کی مدنی بہار طالب علم محمد عاصم اتاری نے قریباً 6 ماہ میں قرآن پاک حفظ کر کے والدین اور مدرسۃ المدینہ کا نام روشن کر دیا. شعبہ کفن دفن کے تحت فیضان مدینہ قادر پور ملتان پنجاب میں غسل میت و کفن کورس کا انعقاد کیا گیا. اسلامی بھائیوں کو کورس کروانے کے ساتھ ساتھ 12 دینی کاموں کے حوالے سے بھی بتایا گیا. دین کا پیغام ساری دنیا کے نام. یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام. رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام. رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں. سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات. یہ عام شکایتیں ماؤں کو ہوتی ہیں، کھاتا نہیں ہے، چپس کھا رہا ہے، ٹافیاں کھا رہا ہے، کھٹ مٹھی گولیاں کھا رہا ہے، لولی پوپ چوستے چلا جا رہا ہے. یہ کھا تو رہا ہی ہے. یہ بند کر دو تو آپ کی روٹی کھائے گا، آپ کی بریانی کھائے گا، آپ کے چاول کھائے گا. وہ بند کر دو تو مانتا نہیں ہے، تو پھر گلے شکوے چھوڑ دو اور اچھے ڈاکٹر سے رابطہ بھی رکھو. کب یہ لڑکنی کھاتا ہے تو اٹھا کے لے جانا پڑے گا نا. ٹافیاں کھائے گا، چاکلیٹ کھائے گا، گولیاں کھائے گا، کھٹ مٹھی، اور کھانا نہیں کھائے گا تو ڈاکٹر کی روزی تو کھلے گی نا. اچھا چائلڈ اسپیشلسٹ نظر میں ہونا چاہیے پھر آپ کی، کب لے جانا پڑے اس کو. یہ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، بددعا نہیں دے رہا آپ کو، جھٹکا دے رہا ہوں کہ مہربانی کریں اپنے بچوں کو شروع سے اس سے بچانے کی کوشش کریں ان چیزوں سے. اب مشکل یہ ہے کہ کوئی تحفہ بھی دیتے نا عزیز رشتہ دار دوست، تو بھی ٹافیاں اور چاکلیٹ ہی ٹکاتے ہیں، کچھ ملتا ہی نہیں ہے. تو یہ تحفے میں آ رہا ہوتا ہے، خود نہیں خرید ہوتا، ابھی تحفے میں آ گیا، ابھی کھائے گا. بچے کیا، آپ کو کئی بڑے ملیں گے، آپ کو بڑے بڑے ملیں گے جو آپ کو کوکو چاکلیٹ کھاتے ہوئے ملیں گے، چھپا چھپا کے کھائیں گے آپ سے. مہنگا ہوتا ہے نا. چاکلیٹ کھاتے ہیں، بسکوٹ کھاتے ہیں. بسکوٹ اچھی چیز نہیں ہے، میں صحیح بولتا ہوں آپ کو، بسکوٹ اچھی چیز نہیں ہے. یہ بسکوٹ بہت دھڑلے سے کھایا جا رہا ہے، ایک سے ایک چپس کھائے جا رہے ہیں. بولتے بھی ہوں گے، زبان میں جلن ہوتی ہے، دکھاتے ہوں گے تو چھالا نظر آتا ہوگا. یہ چپس، پیٹ کی گرمی، یہ کچرے کھا کے پیٹ کی گرمی نکلتی ہے. چھالے میں نے دیکھے، اس لیے بولتا ہوں بچوں کے چھالے پڑتے ہیں، پھر وہ کھانا نہیں کھا سکتے. اور یہ چھالا آگے چل کر اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو یہ کینسر بھی بن سکتا ہے. تو یہ پرواہ ہی نہیں ہے. روز مطلب یعنی کہ کینسر کے مریض ہمارے سامنے آتے جاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے. جو پان خور ہے تو پان کھایا جا رہا ہے، گٹکا خور ہے تو گٹکے سے مطلب باز نہیں آتا. وہ مطلب جو ہونا ہوگا یار، جو سب کا ہوتا ہے اپنا ہوگا. لیکن اب ایک کانٹا بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے یار. نزلے کی چھینک آئے تو برداشت نہیں ہوتی، تو یار کینسر کی تکلیف اور یہ تکلیفیں کیسے برداشت ہوں گی. تو مہربانی کریں اپنے حال پر رحم فرمائیں. یہ چیزیں پان گٹکے سگریٹ سب خطرناک چیزیں ہیں، ان کو ترک کریں. گولی چاکلیٹ وغیرہ
بچوں کو اگر ممکن ہو آپ کے لیے تو روکیں، نہیں مانتے تو کم سے کم ان کے پیٹ میں جائے اس کی کوشش کریں، اور آہستہ آہستہ اس نیت سے کہ یہ چھوڑا دیں ان کو۔ بچے مانتے نہیں ہیں، ضد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر جب ڈاکٹر نہیں مانے گا نا کہ اب میں نہیں بچا سکتا، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ ڈاکٹر بچائے گا کیسے؟ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے کیا؟ کڑوی دوائیں اور نوکدار سوئی، ظاہر اس کے ہاتھ میں کوئی شفا تھوڑی ہے، شفا تو اللہ دے گا۔ تو بہرحال یہ کہ ہم پس سمجھو اور غور کرو۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 8 اپریل 2026 کو کراچی سٹی کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں 12 دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ بالخصوص ماہ اپریل ماہ اجتماع کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی۔ کراچی سندھ پاکستان میں قائم فیضان مدینہ میں کراچی سٹی کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری، کراچی مشاورت، ڈسٹرکٹ و ٹاؤن مشاورت کے نگران اور دیگر ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ مدنی مشورے میں 12 دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ بالخصوص دعوت اسلامی کے تحت منائے جانے والے ماہ اپریل ماہ اجتماع میں شرکاء کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے گفتگو ہوئی، جبکہ 12 دینی کاموں کو مزید مضبوط اور بہتر بنانے کے حوالے سے اہداف بھی دیے گئے۔ حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی، تنظیمی و اخلاقی رہنمائی بھی کی۔ نگران پاکستان مشاورت نے عاشقان رسول کو نماز کی پابندی کرنے، نیک اعمال کرنے اور قافلوں میں سفر کرتے رہنے کا ذہن بھی دیا۔ مدنی مشورے کے حوالے سے حاجی محمد شاہد اتاری نے مدنی خبروں کو بتایا۔ بالخصوص 12 دینی کاموں پر کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ انشاءاللہ سب مل کر 12 دینی کاموں کو ہم مضبوط کریں گے۔ اس کی مضبوطی کے لیے یہ ہے کہ ہم عملاً خود شامل ہوں، جہاں ذمہ داری پر افراد مقرر نہیں ہیں مقرر کریں، اور جو مقرر ہیں مگر وقت نہیں دیتے، تربیت نہیں ہے تو تربیت کریں، ان کو وقت دے کر وقت دینے کے لیے تیار کریں۔ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اور ماہ اپریل ماہ اجتماع، تو اجتماعات 17 اجتماعات کراچی میں ہوتے ہیں، ان اجتماعات کو لبالب کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے گاڑیاں چلانی ہوتی ہیں، اور علاقہ دورہ برائے ہفتہ وار اجتماع، وہ ہفتہ وار اجتماع مثال کے طور پر وہ ہوتا ہے عشاء میں، تو مغرب تا عشاء گھر گھر جا کر اجتماع گاہ کے قریب اس کی دعوت دیں، گاڑی نگران بنائیں، گاڑیوں کو چلائیں، اس کے اخراجات وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو اسپانسر کریں، اجتماع کے انتظامات کو بھی بہتر کریں، انشاءاللہ ہمارا دینی کام مضبوط ہو جائے گا۔ اور 12 دینی کام کے ذریعے سے ہم اپنی ظاہری اصلاح بھی کریں گے، انشاءاللہ باطنی اصلاح بھی کریں گے، اور 12 دینی کام کرنے والوں سے امیر علیہ السلام بہت خوش ہوتے ہیں اور دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں، الحمدللہ۔ فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار اجتماع سے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری نے عاشقان رسول کو سنت و بھرے اجتماعات میں شرکت کرنے سے متعلق ذہن دیا، جبکہ علم دین سیکھنے، قافلوں میں سفر کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی۔ ہفتہ وار اجتماع میں ذکر، درود السلام اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ 9 اپریل 2026 کو ملک کے دوسرے شہروں کی طرح فیضان مدینہ کراچی میں بھی ہفتہ وار سنت بھرا اجتماع ہوا، جس میں مختلف شعبات کے اسلامی بھائی، اساتذہ کرام، جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام سمیت بڑی تعداد میں مقامی عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ ہفتہ وار اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک و نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا، بنے دل تیرا ٹھکانا، مدنی مدینے والے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد اطہر اتاری نے فرشتوں کی نیک اجتماعات سے محبت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان فرمایا، جبکہ رکن شورا نے عاشقان رسول کو علم دین سیکھنے، قافلوں میں سفر کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کی ترغیب دلائی۔ رکن شورا نے شرکاء کو سنت بھرے اجتماعات میں بھرپور شرکت کرتے رہنے کا ذہن بھی دیا۔ نورانی مخلوق یعنی اللہ پاک کے فرشتے بھی نیک اجتماعات سے بہت محبت کرتے ہیں۔ علامہ نجم الدین غزی رحمت اللہ تعالی علیہ
10वीं सदी के बुजुर्ग हैं, आपने फरिश्तों के अफ़आल और आदात पर बहुत तफसीली कलाम फरमाया है। आप लिखते हैं कि महाफिल जिक्र यानी नेक इज्तिमाआत के साथ मोहब्बत रखना, इन इज्तिमाआत में शिरकत करना, इन इज्तिमाआत का इंतहाई शौक रखना, इनके गिर्द जमा होना, इन इज्तिमाआत में शिरकत करने वालों की मदद करना और इनका मजमा बढ़ाना, ये फरिश्तों की आदात का हिस्सा है। सुन्नत भरे बयान के बाद आशिकान रसूल को मामूल के मुताबिक दुरूद पाक और दुआएं पढ़ाई गईं और जिक्रुल्लाह का सिलसिला हुआ, जबकि रुकन शुरा ने दुआ भी करवाई। ऐ अल्लाह गुनाहों से दूरी अता कर दे, ऐ अल्लाह नेकी का नूर अता कर दे, तकवा का सुरूर अता कर दे, नेक आमाल पर अमल अता कर दे, रोजाना अपना मुहासबा करने की तौफीक अता कर दे। दुआ के बाद अल्लाह पाक के प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलातो सलाम भी पेश किया गया। तेरे ओशाक तेरे दीवाने जाने जाना सलाम कहते हैं। हफ्तावार इज्तिमा के इख्तिताम पर आशिकान रसूल का मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आज के सुन्नत भरे बयान से नेक इज्तिमात की अहमियत के बारे में पता चला, लिहाजा अब सुन्नत भरे इज्तिमात में खुद भी शिरकत करेंगे और दूसरों को भी अपने हमरा लेकर आएंगे। भाई नमाज खत्म हुई, अगली नमाज का इंतजार है, इज्तिमा खत्म हुआ, अगला इज्तिमा कब है भाई, यही तगोदो हो के भाई नेकियों में लगा रहे बंदा, और इसी चीज़ की तरकीब बयान में बहुत अच्छी तरीके से दिलाई गई है। आज के इज्तिमा में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जैसे बयान में कुछ पॉइंट्स बयान हुए कि जैसे एक इज्तिमा खत्म होता है, फरिश्ते उसमें हाजिर होते हैं इज्तिमा में, लेकिन एक इज्तिमा खत्म हो जाता है तो दूसरे इज्तिमा के लिए फरिश्ते इंतजार करते हैं कि कब फरिश्ता कब इज्तिमा स्टार्ट होता है, हम उसमें हाजिर हुए और अल्लाह पाक की रहमत नाजिल होती है। तो इस तरह हमें भी चाहिए कि हमें भी एक इज्तिमा में तो शिरकत करनी चाहिए, इज्तिमा वाले से मोहब्बत रखनी चाहिए। मदनी चैनल के नाजरीन, दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मुल्क भर में हर जुमेरात को हफ्तावार इज्तिमा मुनक़िद किया जाता है, जो एक इल्मी बैठक होती है। नमाज मगरिब से सुबह इशरा को चाश तक जारी रहता है। आप भी शिरकत करें और ढेरों नेकियां कमाएं। आगे बढ़ें। आपको बताएं, फैज़ान मदीना कराची के अलावा कराची के मुख्तलिफ इलाकों की मसाजिद समेत मुल्क के दीगर शहरों में कायम फैज़ान मदीना और मसाजिद में भी हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमाआत हुए, जिनमें अरकान शूरा और मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने सुन्नत भरे बयानात किए, शुरका को नेकी की दावत दी, नमाज की पाबंदी करने, इल्म दीन सीखने, कुरान पाक की तिलावत करने और काफिलों में सफर करने का ज़हन भी दिया। इज्तिमाआत में दुरूद पाक पढ़े गए, जिक्रुल्लाह हुआ, रिक्कत अंगेज दुआएं भी हुई, आखिर में सलातो सलाम भी पढ़े गए। सुन्नतों भरा इज्तिमा है ये दावत इस्लामी का, सुन्नतों भरा इज्तिमा है ये दावत इस्लामी का। माहे हफ्तावार इज्तिमा की अब तहरीक है, माहे हफ्तावार इज्तिमा की अब तहरीक है। हाय सब शामिल हो जाए, मंजिल फिर नजदीक है। हाय सब शामिल हो जाए, मंजिल फिर नजदीक है। हफ्तावार इज्तिमा में आना है, आना है। इधर इस्तिखारा भी होता है, सीखने सिखाने के भी हल्के लगते हैं और तावीज़ात अत्तारिया का बॉक्स भी यहाँ पे लगता है। माशाल्लाह से बयान सुनने का मौका मिला, जिक्र करने का मौका मिला और इस इज्तिमा में माशाल्लाह से रुकने शुरा हाजी फारूक जिलानी साहब तशरीफ लाए। सीखने सिखाने का भी सिलसिला यहाँ रहता है। इज्तिमा के बाद दुआ की हल्के लगाए जाते हैं। सुन्नतों भरा इज्तिमा है ये दावत इस्लामी का, सुन्नतों भरा इज्तिमा है ये दावत इस्लामी का। माहे हफ्तावार इज्तिमा की अब तहरीक है, माहे हफ्तावार इज्तिमा की अब तहरीक है। हाय सब शामिल हो जाए, मंजिल फिर नजदीक है। हाय सब शामिल हो जाए, मंजिल फिर नजदीक है। हफ्तावार इज्तिमा में आना है, आना है। दूसरों को साथ अपने लाना है, लाना है। हफ्तावार इज्तिमा में आना है, आना है। दूसरों को साथ अपने लाना है, लाना है। सुन्नतों भरा इज्तिमा है ये दावत इस्लामी का, सुन्नतों भरा इज्तिमा है ये दावत इस्लामी का।
सुन्नतों भरा इज्तिमा है ये दावत इस्लामी का, सुन्नतों भरा इज्तिमा है ये दावत इस्लामी का। माहे हफ्तावार इज्तिमा की अब तहरीक है, माहे हफ्तावार इज्तिमा की अब तहरीक है। हाय सब शामिल हो जाए मंजिल फिर नजदीक है, हाय सब शामिल हो जाए मंजिल फिर नजदीक है। हफ्तावार इज्तिमा में आना है, दूसरों को साथ अपने लाना है। यहाँ आपको खबर देंगे बांग्लादेश से, जहाँ माह अप्रैल माह इज्तिमा मनाते हुए होने वाले हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाआत में तिलावत व नात के बाद मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने सुन्नतों भरे बयानात किए। मजीद अशरफुल इस्लाम अत्तारी की इस रिपोर्ट में। मदनी चैनल के नाज़रीन, शेख तरीक़त अमीर अहल सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की तरगीब पर लब्बैक कहते हुए बांग्लादेश के मुख्तलिफ शहरों में भी माह अप्रैल माह इज्तिमा के तौर पर मनाने का सिलसिला जारी है। इसी मुनासिबत से आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमात मुनक्किद किए गए, जिसमें मुख्तलिफ शुबाए जिंदगी से वाबस्ता आशिकान रसूल ने शिरकत की सआदत पाई। जबकि हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमात का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल से हुआ। इसके बाद मुबल्लिगीन दावत इस्लामी के सुन्नत भरे बयानात हुए, जिसमें खूब इबादत और नेक अमाल करने, सुन्नतों की पैरवी में जिंदगी गुजारने और गुनाहों से बचने का जहन दिया गया। जबकि दावत इस्लामी के दीनी कामों में हिस्सा लेते हुए नेकी की दावत आम करने की तरगीब भी दिलाई गई, जिस पर शुरका इस्लामी भाइयों ने अपनी अच्छी नियतों का इजहार किया। जबकि जिक्रुल्लाह और दुआ के बाद सलातो सलाम के सिलसिले भी हुए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी शेख तरीक़त अमीर अहल सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की दी गई तरगीब पर माह अप्रैल को माह इज्तिमा के तौर पर मनाने के लिए हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा में शिरकत कीजिए और अजर व सवाब हासिल कीजिए। और अब मदनी चैनल के नाज़रीन को यहाँ मनाज़िर दिखाते हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, जहाँ दावत इस्लामी के तहत हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाआत में मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने सुन्नतों भरे बयानात किए। मज़ीद तफसील मोहम्मद तारिक अत्तारी मदनी की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता दिनों शेख तरीक़त अमीर अहल सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया ने दुनिया भर के आशिकान रसूल को माह अप्रैल माह इज्तिमा के तौर पर मनाने की तरगीब इरशाद फरमाई थी, जिस पर लब्बैक कहते हुए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में माह अप्रैल को माह इज्तिमा के तौर पर मनाने का सिलसिला जोर और शोर से जारी और सारी है। और इसी मुनासबत से मुख्तलिफ ममालिक में हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमात मुनक्किद किए गए, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी समेत मुख्तलिफ शुबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले आशिकान रसूल शरीक हुए। जबकि तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल के बाद मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने सुन्नत भरे बयानात किए और कब्र व आखिरत की तैयारी करते हुए गुनाहों से बचने और सुन्नतों के इत्तिबा और पैरवी में नेकियों भरी जिंदगी गुजारने की तरगीब दिलाई। निज इज्तिमा के दौरान जिक्रुल्लाह और दुआ के बाद सलातो सलाम के सिलसिले भी हुए। मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी शेख तरीक़त अमीर अहल सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की दी गई तरगीब पर माह अप्रैल को माह इज्तिमा के तौर पर मनाने के लिए हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा में शिरकत कीजिए और अजर व सवाब हासिल कीजिए। मदनी चैनल के नाज़रीन को खबर देंगे ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ फैज़ान मदीना मेलबर्न में होने वाले नमाज जनाजा कोर्स के दौरान मुबल्लिग दावत इस्लामी ने नमाज जनाजा का अमली तरीका सिखाते हुए दीगर अहम उमूर पर आगाही दी। मज़ीद तफसील नजम अत्तारी की इस रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया की सिटी मेलबर्न के इलाके रिजर्व में आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत कायम फैजान मदीना में नमाज जनाजा कोर्स का इनेकाद किया गया, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी और मुख्तलिफ शुबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले आशिकान रसूल की शिरकत हुई। जबकि मुबल्लिग दावत इस्लामी ने कोर्स करवाते हुए नमाज
جنازہ کا عملی طریقہ سکھایا اور اس میں پڑھی جانے والی دعاؤں سمیت نماز جنازہ کی دیگر مسائل و اہم امور پر آگاہی دی۔ اسی دوران شرکائے کورس اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے قبر و آخرت کی تیاری کرنے، گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا ذہن دیا گیا، جبکہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے 12 دینی کاموں میں حصہ لینے اور دین متین کی خدمت کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ اسی دوران شعبہ مدنی کورسز کے تحت منعقد ہونے والے مختلف کورسز میں حصہ لیتے ہوئے علم دین حاصل کرنے کا ذہن بھی دیا گیا۔ اپنے ناظرین کو بتائیں، نواب شاہ سندھ کے علاقے ملک کالونی میں قائم دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کی مدنی بہار، جہاں زیر تعلیم طالب علم محمد عاصم اتاری نے قریباً 6 ماہ میں قرآن پاک حفظ کر کے والدین اور مدرسۃ المدینہ کا نام روشن کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت دنیا کے مختلف ممالک میں لاکھوں لاکھ بچے اور بچیاں قرآن پاک حفظ و ناظرہ مکمل کرنے کی سعادت پا چکے ہیں اور یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے سندھ کے شہر نواب شاہ کے علاقے ملک کالونی میں قائم مدرسۃ المدینہ میں زیر تعلیم محمد عاصم اتاری نے 6 ماہ میں قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت پائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک حفظ کرنے پر بچے کے والد نے دعوت اسلامی سے اظہار تشکر کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم ماشاءاللہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے۔ میں جب مدرسے جاتا ہے ان کے پوچھنے تو قاری صاحب بتاتے تھے اس کے بارے میں، بچے کے بارے میں کہ ماشاءاللہ صحیح پڑھ رہے ہیں، رب کا احسان ہے، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ماشاءاللہ بہت کم عرصے میں ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کرنا یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، انسان کے تو طاقت ہی نہیں ہے۔ یہ حافظ محمد عاصم اتاری کے استاد صاحب نے بھی بچے کی تعریف کرتے ہوئے مدنی خبروں کو بتایا۔ الحمدللہ اس بچے نے تقریباً 6 ماہ کے اندر حفظ مکمل کیا، 2025 میں اس کو سند ملی ہے اور الحمدللہ آگے اس بچے کو یہ بھی ذہن دیا کہ انشاءاللہ عالم دین بنیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ میں بچوں کی تعلیمی کارکردگی کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت پر بھی خاص توجہ دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدارس المدینہ کے ہونہار بچے اچھے اخلاق سے مزین ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیمی میدان میں بھی غیر معمولی کارنامے سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت 8 اپریل 2026 کو ملتان پنجاب پاکستان کے علاقے ممتاز آباد کی ایک موبائل شاپ پر نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے شرکاء کو قرآن پاک پڑھنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کی ترغیب دلائی۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان کے علاقے ممتاز آباد میں ایک موبائل شاپ پر 8 اپریل 2026 کو مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں مختلف دکانوں کے مالکان اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اس موقع پر مدرسۃ المدینہ بالغان کے ڈویژن ذمہ دار، سٹی ذمہ دار، مدرسین اور دیگر بھی موجود تھے۔ شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے صوبائی ذمہ دار نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کی اہمیت و فضیلت بتائی اور شعبے کے تحت قرآن پاک پڑھنے، نماز کی پابندی کرنے، نیک اعمال کرنے اور نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ نیز شرکاء کو بتایا کہ دعوت اسلامی ماہ اپریل ماہ اجتماع کے طور پر منا رہی ہے، لہٰذا آپ بھی علم دین حاصل کرنے کی نیت سے خود بھی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے اور اپنے عزیز و اقارب و دوست احباب کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔ شرکاء نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ جو ہمارے اور دیگر تاجران ہیں ان کو بھی اس نیک کام کی دعوت دیں گے، ان کو بھی یہی پیغام دیں گے کہ وہ بھی مدرسۃ المدینہ بالغان کی طرف جو ہے وہ اپنا قاری صاحبان سے قرآن مجید، فرقان حمید سیکھیں۔ میں بھی ہر جمعرات بعد نماز مغرب شروع ہونے والے اجتماع میں انشاءاللہ شرکت کروں گا، بلکہ یہ کوشش کروں گا کہ اپنے ساتھ کچھ اسلامی بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کر اجتماع میں شرکت کروں۔ مدرسۃ المدینہ بالغان الحمدللہ یہاں پر آیا جاتا ہے، قرآن پاک یہاں ناظرہ کمپلیٹ کیا ہے اور میں دوسرے بھائیوں کو، اس پلازے کے بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ بھئی آپ بھی اس شعبے سے فائدہ اٹھائیں، ناظرہ قرآن کمپلیٹ کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت باقاعدگی کے ساتھ ہزاروں مقامات پر مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ جاری ہے، جس میں کثیر تعداد میں بڑی عمر کے اسلامی بھائی درست انداز میں قرآن پاک پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ کفن دفن کے تحت 7 اپریل 2026 کو فیضان مدینہ قادر پور ملتان پنجاب پاکستان میں غسل میت و کفن کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسلامی بھائیوں کو کورس کروانے کے ساتھ ساتھ 12 دینی کاموں کے حوالے سے بھی رہنمائی کی گئی۔ مدینہ الاولیاء ملتان پنجاب پاکستان کے علاقے بوسن ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 7 اپریل 2026 کو شعبہ کفن دفن کے تحت غسل میت و کفن کورس ہوا، جس میں تاجروں، مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ شعبہ کفن دفن کے ملتان سٹی ذمہ دار نے اسلامی بھائیوں کو کورس کی اہمیت بتائی اور غسل میت دینے کے مراحل، مستعمل پانی کا حکم اور اس کی احتیاطیں، سنت کے مطابق کفن کاٹنے اور پہنانے کا سنت طریقہ بیان کیا اور اس کا عملی طریقہ بھی سکھایا، عوام میں پائی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی کی
آخر میں شرکا کا تحریری ٹیسٹ بھی لیا گیا۔ اس موقع پر سٹی ذمہ دار نے اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں کے حوالے سے بتایا اور ان ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے، مدنی مذاکرہ دیکھنے، قافلوں میں سفر کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کا ذہن بھی دیا۔ دعوت اسلامی کے تحت 7 اپریل 2026 کو اسپیشل ایجوکیشن سینٹر دنیا پور پنجاب پاکستان میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے اسکول پرنسپل اور دیگر شخصیات سے بھی ملاقاتیں کی اور دعوت اسلامی کے دینی اور فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا۔ پنجاب پاکستان کے شہر دنیا پور میں قائم گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں 7 اپریل 2026 کو نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں نے اسٹوڈنٹس کو علم دین سیکھنے، نیک اعمال کرنے، نیکی کے کاموں میں حصہ لینے اور نماز کی پابندی کا ذہن دیا۔ نیز اسلامی بھائیوں نے ماہ اپریل ماہ اجتماع کے حوالے سے بھی اسٹوڈنٹس کو بتایا اور انہیں بھی اس میں شرکت کرنے کا ذہن دیا۔ اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں نے اسکول پرنسپل اور دیگر سے بھی ملاقات کی اور انہیں دعوت اسلامی کے فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر اور اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کا تعارف پیش کیا، جبکہ اسکول پرنسپل اور دیگر شرکاء کو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا۔ شرکاء نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کو سراہتے ہوئے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ دعوت اسلامی کے اسلامی بھی یہاں تشریف لائے، انہوں نے ہمیں ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دی۔ جو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع فیضان مدینہ میں ہوتا ہے اس میں ہم نے انشاءاللہ شرکت کرنی ہے اور نماز کے حوالے سے بھی انہوں نے ہمیں بتایا۔ انشاءاللہ عز و جل ہم دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع میں ماہ اپریل میں مکمل خصوصی اسلامی بھائیوں کو شرکت بھی کروائیں گے اور انشاءاللہ انہوں نے ہمیں نیکی دعوت دی، ہم اس کے مطابق انشاءاللہ ان کے ساتھ چلیں گے بھی انشاءاللہ۔ آج کل کے دور میں ہمارے ان بچوں کی یہ سب سے بیسک ضرورت ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو دینی تعلیم بھی دیں، اور اس میں دعوت اسلامی کا اسپیشلی بہت شکر گزار ہوں اور ان کو اپریشیٹ بھی کروں گا کہ وہ اس دور میں نارمل لوگوں کی طرح ہمارے بچوں کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے وقتاً فوقتاً تشریف لاتے ہیں، ان کو ان کی سائن لینگویج میں، نابینا بچوں کو بریل میں ان کو بتاتے رہتے ہیں جو ان کی بیسک ضرورتیں ہوتی ہیں۔ آخر میں شرکاء کو مکتبۃ المدینہ کے رسائل بھی تحفے میں پیش کیے گئے۔ اسلامی بہنوں میں دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے حیدرآباد سندھ میں 5 اپریل کو ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے 8 دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور نیکی کی دعوت عام کرنے سے متعلق اہم نکات پر رہنمائی کی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے تحت سندھ میں اسلامی بہنوں کے درمیان دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے 5 اپریل کو حیدرآباد میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں سندھ کی ڈویژن اور میٹروپولیٹن نگران، شعبہ ذمہ داران، ٹاؤن اور سب ٹاؤن نگران اسلامی بہنوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ذمہ دار اسلامی بہنوں نے ڈویژن، ڈسٹرکٹ، تحصیل اور شعبہ جات کے تحت ہونے والے دینی کاموں کے بارے میں آگاہ کیا۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے 8 دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور انہیں مزید بہتر انداز میں آگے بڑھانے کے لیے ذمہ دار اسلامی بہنوں کی رہنمائی کی۔ اس اہداف کی تکمیل اور تقرری مکمل کرنے کے بارے میں بھی رہنمائی کی گئی۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatIslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، 10 اپریل کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری